السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر کی بڑبڑاہٹ کو سن کر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے براق کی بھاری آواز سن کر فجر شرم سے کہیں چھپ جانے کی حد تک لال پڑ چکی تھی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہارا انتظار میرے جذباتوں کو بھڑکا رہا ہے۔ وہ بے نام سا لباس پہن کر چادر کو لپیٹتی ہوئی وہ واپس روم میں آ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، اتنے مہینوں کے انتظار کا پھل فجر رانی تو مجھے ایسے دو گی؟ اسے چادر میں لپٹے دیکھ کر براق کو ہنسی آ رہی تھی۔ اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے چادر کو اس کے گرد اتار کر ایک ہاتھ سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے نظریں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ صرف اس کی ضد تھی کہ فجر کو نائٹی میں دیکھنا ہے، جبکہ کچھ منٹ بھی اس نے فجر کے بدن پر نائٹی کو ٹکنے نہیں دیا تھا۔ براق کے سخت ہاتھ بلو کلر کی نیٹ کی شارٹ سی نائٹی جس کے خوبصورت دلکش رنائیوں کو چھپانے کے لیے قاصر تھی، نائٹی کے اندر بے باکی سے ہاتھ لے جا کر اس کی دھڑکنوں کو چھونے لگا تھا۔ نہیں، انکار جیسی گستاخی کرنے کی جرات مت کرنا فجر، آج کی رات تمہیں بخشنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ مزاحمت کر کے اپنی انرجی ضائع مت کرنا۔ مرر میں دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ بے باکی سے نائٹی کے اندر ڈالے، اس کی نرم دھڑکنوں کو ہاتھ میں دباتے۔ اس کی نظروں میں شرم و حیا کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ فجر اس کی بے باکی پر شرم سے نظر جھکا گئی۔ فجر کا چہرہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکا تھا۔ براق کے لب مسکرا اٹھے تھے اپنی فجر کی شرمانے والی ادا پر۔ اسے فجر کی یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی اسی ادا کا وہ دیوانہ تھا۔ فجر جب اس کی بے باکیوں پر بری طرح سے شرما کر نظریں چکاتے ہوئے بند کر جاتی تھی، میری جان، مجھے دور رہنے والے ہر لمحے کا آج کی رات میں حساب دینا ہوگا۔ براق اپنے حساب کتاب کا بہت پکا ہے، تم جانتی ہو۔ اس کی مخملی گال پر لب رکھتے ہوئے سرگوشیاں اتارتے ہوئے بے باکیاں دکھا رہا تھا۔ فجر کا پورا بدن لرزیدہ حالت میں اس کی باہوں میں قید تھا۔ آج کی رات کا ہر ایک لمحہ بے باک ہوگا۔ میری بے باکیوں سے بھری شدتوں کو سہنا تم پر واجب ہے فجر، میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ مجھ پر یقین رکھو، اپنی سختیوں پر کنٹرول رکھوں گا۔ فجر کے ڈر کو بھانپ کر بڑی محبت سے اسے یقین دلایا تھا۔ آج کی رات کو خوشی خوشی قبول کرو، میرے بے لگام جذبات میرے بس میں نہیں۔ اس کی تھائز پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لایا تھا، خود بیڈ پر لیٹتے ہوئے فجر کو خود پر جھکایا تھا۔ فجر کے پیٹ میں دباؤ محسوس ہوتے ہوئے اس نے آہ بھری تھی۔ فجر کی آہ پر براق گھبرا گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اپنی دیوانگی میں جنونیت میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ فجر پریگننٹ ہے۔ اس کا پیٹ کافی باہر نکلا ہوا ہے۔ کیا ہوا، پین ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر اسے بیڈ پر اٹھا کر آرام سے لٹاتے ہوئے گرے آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس تھوڑا سا ہو رہا ہے۔ اب آپ دوبارہ اس پوزیشن میں مجھے اپنے اوپر مت لٹائیے گا، دبنے سے میری سانس بند ہو رہی تھی۔ سوری میری جان، میں بھول گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی بار بابا بننے والا ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ بیبی کی ماما کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ مجھے گائیڈ کرتی رہنا۔ وہ سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو رہنے دیں، اگلے 4 مہینے اور تڑپ کر گزار لوں گا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے بیڈ پر لیٹنے لگا تھا کہ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری بیبی کے بابا کو اس کی ماما سے پیار کرنے کے لیے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سختیاں مت دکھائیے گا ورنہ آپ کی بیوی کو پریشانی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر براق کے سینے میں سر چھپا گئی۔ بالکل سختیاں نہیں دکھاؤں گا، یہ 4 مہینے بیبی اور اس کی ماں کی پوری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا اس پر جھکنے لگا تھا، بہت نرمی سے اس کو خود میں شامل کرتے ہوئے اتنے مہینوں کی پیاس کو نرم شدتوں سے بچھا رہا تھا۔ بہت مشکل تھا بیبی بے لگام جذباتوں پر قابو پانا، مگر سچ کہتے ہیں پیار کرنے والا شوہر ہر چیز سہ جاتا ہے۔ جیسے اس وقت براق اپنے بچے اور بیوی کی حفاظت کرتے ہوئے خود پر جبر کیے ہوئے تھا۔ ہلکی سی پھوار برسانے کے بعد فجر کو نرمی سینے سے لگائے سلا چکا تھا۔ فجر نے کچھ دیر پہلے جو ہلکی سی تکلیف محسوس کی تھی، براق نے دل میں عہد کیا تھا جب تک ان کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا
وہ فجر کو دوبارہ ایسی تکلیف سے کبھی نہیں گزرنے دے گا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے سوئی فجر کو فور ہیڈ کو چومتے ہوئے گہری سانس لے کر وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وجدان منت کو سوتا ہوا چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا۔ یہ کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ جاگتے ہوئے منت نے پھر سے رونے لگ جانا تھا، اور روتی ہی منت کو چھوڑ کر آنا وجدان کے بس میں نہیں تھا۔ سیف الرحمن، اگر تمہاری بی بی جی کو ایک خروش بھی آئی تو تم میرے جواب دہ ہو۔ میں اسے تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ بے فکر رہیں، میری جان قربان آپ پر، میں پورا دھیان رکھوں گا۔ سیف الرحمن ایئرپورٹ پر وجدان کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹکٹس وغیرہ کا سارا انتظام بھی اس نے ہی کیا تھا۔ میں نے بلاد صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ بھی چکر لگائیں گے، مگر تم نے سیکیورٹی کا پورا خیال رکھنا ہے۔ میرے آنے تک میرے گھر پر چڑیا بھی پڑپڑانی نہیں چاہیے۔ جی بھائی، جو آپ کا حکم۔ جتنے دن میں واپس نہیں آتا تم نے اپارٹمنٹ کے نیچے ہی رہنا ہے۔ اب تم نے کیسے مینج کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ جو حکم بھائی۔ منت جب صبح اٹھ کر مجھے نہیں دیکھے گی تو ہو سکتا ہے وہ چلائے اور غصے میں آ جائے۔ بلاد صاحب کو فون کر دینا، وہ پہنچ جائیں گے اور منت کو سمجھا بھی لیں گے۔ میری غیر موجودگی میں سوائے بلاش کے میرے گھر میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ بھائی آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سیف الرحمن وجدان کو پلین میں بٹھانے کے بعد گھر کی جانب نکلنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ وجدان کے دماغ میں مسلسل منت کا خیال چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منت اٹھتے ہی اپنے سامنے نہ پا کر غصے سے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ جس کا ٹریلر اس نے رات کو دیکھ لیا تھا، اور جہاں اسے پہنچانا تھا وہاں پر حالات کیسے ہیں اس بات سے بھی وہ پریشان تھا۔ ایک بار میرے بھائی کو آ لینے دو، تم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کر اس کے جوتے بنا کر ہم لوگ سیل کریں گے۔ گھٹیا ویرائٹی کا میک اپ کرنے والی گھٹیا عورتیں۔ پری کو جب سے زہرا بائی کے پالتو کتے کوٹھے پر لے کر آئے تھے، مجال ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پری نے زبان کو لگام دی ہو۔ وہ مسلسل اپنے بھائی کے آنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ پری کو کوٹھے کی عورتوں کا میک اپ زہر لگ رہا تھا، جنہوں نے میک اپ کے نام پر چہرے پر رنگ برنگے رنگ لگا رکھے تھے۔ اس لڑکی کو اٹھا کر کمرے میں پھینک کر آؤ، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دینا۔ پک گئی ہوں اس کی بکواس سنتے سنتے۔ زہرا کے حکم پر پری کو گھسیٹتے ہوئے روم میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ جس دن سے منت شیخ کے ہاتھوں سے بھاگی تھی، شیخ نے زہرا بائی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے شیخ اور زہرا کے پالتو کتے احد کے گھر تک پہنچ گئے تھے، جہاں پر ان کو احد اور منت تو نہیں ملی تھی، مگر پری اور اس کی ماں مل گئی تھی۔ ان لوگوں نے منت کی ڈیمانڈ کی تھی، جبکہ ڈاکٹر زنیرہ کے پاس تو منت تھی ہی نہیں۔ وہ تو منت کو کیسے دیتی، جبکہ اب زنیرہ کی نظر میں منت اس کی بہو تھی۔ اس لیے اس نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لوگ پاکستان جا چکے ہیں۔ زنیرہ کو منت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، یہ لوگ ماننے کو تیار نہ تھے۔ زنیرہ کا منہ کھلوانے کے لیے زبردستی معصوم پری کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ زنیرہ ایک ماں تھی، اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں سفاک عورت نے زنیرہ پر گولی چلا ڈالی تھی، جو ماری تو پاؤں پر گئی تھی، مگر ہاتھ پائی میں سیدھی جا کر زنیرہ کے دل کے قریب لگی تھی۔ زنیرہ کی حالت بہت سیریس تھی۔ وہ لوگ پری کو لے جا چکے تھے۔ زنیرہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو جاتا دیکھ بے بس خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی۔ زنیرہ نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے احد پر فون پر اطلاع دی تھی۔ زنیرہ کو بے ہوشی کی حالت میں پڑوسی ہاسپٹل میں لے آئے تھے۔ جب احد پڑوسیوں سے پوچھ کر زنیرہ تک پہنچا، زنیرہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، مگر جاتے ہوئے جو وعدہ زنیرہ نے احد سے لیا تھا، اس وعدے کو نبھانا موت سے زیادہ بدتر تھا۔ زنیرہ کے وعدے کو نبھانا احد کے بس کی بات نہیں تھی۔ زنیرہ کے جاتے ہوئے آخری لمحوں میں وجدان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کی محبت اور احسانوں کے بدلے میں اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لے تو اس کی روح خوش ہو کر پرواز کر جائے گی، ورنہ وہ بروز قیامت اسے معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی بیٹی جن ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے وہ بہت گندے لوگ ہیں۔ اس کی بیٹی کسی باحفاظت اور مضبوط ہاتھوں میں ہوگی تو وہ اس کی روح کو چین ملے گا۔ وہ ڈاکٹر تھی، بہت اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اب اس کے زندہ رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس کی نظر میں سب سے محفوظ ہاتھ وجدان کے تھے۔ وجدان نے بہت کہا کہ وہ پری کو اپنی بہن سمجھتا ہے، مگر وہ ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں وجدان کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے صرف اپنی بیٹی کی حفاظت کا وعدہ لے کر دنیا سے جا چکی تھی۔
وقت اتنا کم تھا کہ وجدان کو سوچنے تک کا موقع نہیں مل سکا۔ اسے پری کو ڈھونڈنا تھا اور اس وعدے کے بارے میں بھی سوچنا تھا جسے پورا کرنا وجدان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک تو پری وہ اپنی بہن سمجھتا تھا اور دوسرا یار وجدان کی جگہ وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جو پری کو اپنی سگی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اب وجدان کیا فیصلہ لے گا؟ میری جان اٹھ جاؤ یار، آج سارا دن سونے کا ارادہ ہے۔ براق نے صبح فجر کی نماز کے وقت بھی فجر کو اٹھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مجال ہے جو فجر اٹھنے کا نام لیا ہو۔ اس کی پیاری سی بیوی اس قدر نازک ہو چکی تھی کہ رات کو براق کی شدتیں جو براق کی نظر میں زیرو تھی، ان کو برداشت کرنے کے بعد محترمہ بری طرح نڈھال ہو کر سو رہی تھی۔ براق کب سے فریش ہو کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ فجر ابھی تک تکیے پر سر رکھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گدھے گھوڑے بیچ کر خراٹوں والی نیند پوری کر رہی تھی۔ براق کب سے اس کے نکلے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں عجیب سی گدگداہٹ اور خوبصورت جذبے کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ جب بھی فجر کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا، وہ اس کے خوبصورت جذبات کو ہمیشہ محسوس کرتا تھا۔ دنیا کی ہر خوشی ایک طرف اور باپ بننے کی خوشی ایک طرف ہوتی ہے۔ سچ کہتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد میں اپنا بچپن دیکھتا ہے۔ اس بات کا مطلب براق کو آج سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے دل میں درد کی گہری ٹیس اٹھی تھی۔ براق ہمیشہ باپ کی محبت سے محروم ہی رہا تھا، اور جس کو ہمیشہ باپ سمجھا وہ شخص اس کی زندگی میں ہمیشہ زہر گھولتا رہا۔ وہ اپنے بچے کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ اس نے دل میں عہد لیا تھا کہ جن لمحوں سے وہ محروم رہا، اپنے بچے کی زندگی میں وہ باپ ہونے کے ہر رنگ کو بڑی محبت اور گہرے رنگوں سے فل کرے گا۔ فجر کے پیٹ سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے نرمی سے لب رکھتے ہوئے چوم لیا۔ فجر میری جان اٹھ جاؤ، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ ایک بار پھر سے فجر کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ابھی تھوڑا سا اور سونا ہے۔ وہ نیند میں کروٹ لیتی ہوئی براق کے سینے پر سر رکھتے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال چکی تھی۔ وہ ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکائے اور دوسری کو فولڈ کیے ہوئے اس کے تکیے کے اوپر سے ہاتھ گزارے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار جتا رہا تھا۔ کیوں جی؟ کس خوشی میں ابھی تھوڑی دیر اور سونا ہے؟ ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ براق کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ اس وقت فجر جس حالت میں ہے، اس کے لیے اتنی سی شدتوں کی ڈوز بھی بہت زیادہ ہے، مگر اسے فجر کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ براق تنگ مت کریں، آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے رات کو بھی بہت تنگ کیا ہے، وہ پیار سے کہتے ہوئے اس کے مضبوط سینے میں چھپتی جا رہی تھی۔ میری جان، جتنا تم میرے نزدیک ہوتی جا رہی ہو، مجھے تو اب بھی خود سے کچھ اچھے کی امیدیں نہیں نظر آ رہی۔ جی نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک ہمارا بیبی اس دنیا میں نہیں آ جاتا آپ میری بات مانیں گے اور مجھے تنگ بھی نہیں کریں گے، اور آپ اپنے جذباتوں پر بھی قابو رکھیں گے۔ یہ سب کچھ آپ نے رات کو کہا تھا، اب آپ کو اپنی ساری باتیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے براق کی چوڑی کمر میں سختی سے ہاتھ کستے ہوئے رات میں ہوئی براق کی ساری باتوں کو دہرا کر یاد دلا رہی تھی۔ میری چھوٹی سی نازک سی جان، مجھے پتا ہے کہ میں نے رات کو کیا کہا ہے، کتنے وعدے کیے ہیں۔ میں اپنے وعدوں سے کب مکر رہا ہوں، مگر جب میری جان میری اتنی سانسوں کے نزدیک ہو گئی تو میں اپنے وعدوں کو نبھانے میں ناکام ثابت ہو جاؤں گا۔ اس بات کا مجھے خود پر 100% یقین ہے۔ بلاج کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ فجر نے اس کے سینے سے سر کو آہستہ سے نکالتے ہوئے گھور کر بلاج کو دیکھا تھا، جس کی گرے آنکھوں سے صبح صبح خماری کے لاوے پھوٹتے ہوئے فجر جلدی سے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے ہوئے بیڈ پر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ فجر، اس طرح سے مت اٹھا کرو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں۔ اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر براق نے اس کی سختی سے ٹوکا، مگر ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ میرے پیارے شوہر کے دماغ میں اتنے زیادہ خرافات آئیں گے۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ چل جائے تو ایک بار پھر سے ہماری سیکیورٹی کے لیے ہمیں پہلے والے روم میں شفٹ کر دیا جائے۔ اب کی بار میں ڈاکٹر کی جان نکال دوں گا۔ اگر ڈاکٹر نے مجھ پر کوئی ایسی دفاع نافذ کی تو پھر آپ دفاع نافذ ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر دیجیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میری حالت دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے نا؟ ایک بار میری جان ہمارے پیارے بیبی کو دنیا میں لے آؤ، اس کے بعد ایسی شدتیں بخشوں گا کہ تم مجھ سے کھانا بھی بیڈ پر بیٹھے ہوئے مانگو گے، اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو میری جان تم سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ نچلے ہونٹ کو 2 انگلیوں میں پکڑ کر نرمی سے کھینچتے ہوئے خمار زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ گرے آنکھوں والا خوبصورت ہالی ووڈ کا ہاٹ ہیرو اس کا شوہر تھا۔ کبھی کبھی تو فجر کو یقین نہیں آتا تھا کہ سچ میں براق پاکستانی ہے۔ بھوری داڑھی، بھورے بال، گرے آنکھیں، گورا رنگ، اٹریکٹیو، اوپر سے کمانڈو، کثرت والا مضبوط جسم اس کی ملکیت تھا۔
ایک ایسا مضبوط جسم جو لڑکی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری جان، نظریں ہٹا لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ بتا چکا ہوں کہ تمہارے قریب ہوتے ہوئے وعدہ نبھانا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے میری جان میری تیاری کرو، مجھے 2-4 دن کے لیے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ میری جان کا چہرہ کیوں لٹک گیا ہے؟ براق کے جانے کا نام سنتے ہی فجر کے چہرے سے خوشی غائب ہو چکی تھی۔ تو کیا کروں، آپ کے جانے کا سن کر خوش تو نہیں ہو سکتی؟ اتنی مشکل سے تو آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ میری جان، ضروری کام ہے، جانا پڑے گا۔ ویسے میرے نزدیک ہونا میری جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے، اداس چہرے کو اوپر کرتے ہوئے، پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے آپ سے۔ بہلائیں مت، بچی نہیں ہوں، ذرا سا نرمی برتنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ اس لیے آپ مجھے چھوڑ کر دور جانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ رو پڑی تھی۔ میری جان، کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ نہیں ہے۔ تم میری جان ہو، تم سے کہیں زیادہ شدت سے میں نے خواب دیکھے ہیں تمہارے ساتھ رہنے کے۔ میری جان نے کیسے سوچ لیا میں صرف غربت میں نمی برتنے کی وجہ تم سے دور جا رہا ہوں؟ دونوں ٹانگیں بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ لگائے قریب کر چکا تھا۔ مجھے میری جان کام ہے، اس لیے جا رہا ہوں، باقی سب تو میں نے مذاق میں کہا ہے۔ کیا کام ہے؟ وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ پہلے رونا بند کرو، اس کے بعد سب بتاؤں گا۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتے گالوں پر پیار بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اس کی تڑپ کو کم کیا۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ یہ جان لو کہ تمہاری خوشیوں کو واپس لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ کوئی ہے جو بہت دنوں سے میری ٹیم پر دباؤ ڈالے ہوئے میرے بارے میں انفارمیشن حاصل کر رہا ہے، مگر ابھی تک وہ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر بندے کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ اب ٹیم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کو جا کر بتا دوں کہ میں ٹھیک بھی ہوں اور زندہ بھی۔ میرے زندہ ہونے کے ذرا ٹیم نے سب چھپا رکھا تھا۔ میرے زندہ ہونے کا راز ٹیم نے سب سے چھپا رکھا تھا تاکہ میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ جانتی ہو مجھے ڈھونڈنے والا انسان کون ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی۔ وہ براق کی بات کو بہت سیریس ہو کر سن رہی تھی۔ بتائے کون ہے وہ؟ تمہارا بھائی چودھری وجدان برق۔ کیا؟ فجر حیرت سے چیخی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی دھچکا لگا تھا جب مجھے وجدان کی پہچان بتائی گئی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وجدان بھائی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، اور وہ کافی بار میری ٹیم کے آفس چکر لگا چکا ہے۔ اسے شک نہیں، یقین ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، وجدان بھائی زندہ ہے۔ فجر کو فی الحال اور کوئی بات سنائی نہیں دی۔ وجدان کے زندہ ہونے کی بات پر فجر خوشی سے اور بھی رونے لگی تھی۔ مگر وجدان بھائی کو کس نے بتایا ہوگا کہ آپ کے بارے میں؟ فجر متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے وجدان بھائی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے، وہ میری ٹیم کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر میری ٹیم میری موت کی خبر پر ایک دم سے خاموش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہے جو اس کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ پلیز میری جان، روکنا مت، کیونکہ اب سب ٹھیک کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کب تک تم اپنوں سے دور رہو گی؟ کب تک ہم یوں چھپ چھپ کر زندگی گزاریں گے؟ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے شاید خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع دیا ہے۔ وجدان زندہ ہے، خدا نے ہم پر رحمت کی ہے۔ میرا تمہارے بھائی سے ملنا ضروری ہے۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پتہ لگانے والے وجدان بھائی ہیں؟ فجر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا بھائی زندہ ہے، یہ بات پوری طرح سے کنفرم ہے، کیونکہ مجھے CCTV کیمرے کی ویڈیو دکھائی گئی ہے۔ وجدان کو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس سے ملاقات کے لیے مجھے دبئی جانا ہے۔ کیا بھائی دبئی میں ہے؟ نو آئیڈیا کہ وہ کہاں رہتا ہے، مگر اس وقت تو وہ صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ وہ دبئی میں ہے۔ اس سے آگے کا پتہ میں نکلوا لوں گا، مگر اس کے لیے مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی تیاری کروا دیتی ہوں، آپ جلدی سے بھائی کو لے کر واپس آئیں، پھر ہم اپنے گھر چلیں گے۔ مجھے امی بابا سے ملنا ہے۔ جی میری جان، میں بہت جلد خود تمہیں ملوانے لے کر جاؤں گا، مگر میرے آنے تک یہاں پر آرام سے رہنا۔ اللہ کوئی ایسا کرشمہ کر دے کہ منت آپی بھی صحیح سلامت گھر پہنچ جائے، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اے اللہ، جہاں اتنا کچھ اچھا کر دیا ہے، پلیز میری بہن کو بھی واپس کر دیں۔ میری خوشیاں اس کے بغیر ادھوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہونا۔ تمہارے لیے ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے آنے والی بیوی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اپنا دھیان رکھنا اور دوا کھانا ٹائم سے کھانا ہے۔ ڈائٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب پلیز جلدی سے میری پیکنگ کروانے میں مدد کر دو۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو نپٹا کر مجھے شام کو نکلنا ہے، پلیز جلدی آ جائیے گا۔ جی میری جان، جلدی آ جاؤں گا۔ جتنی بے چین تم ہو
میرے لیے اس سے کہیں زیادہ میں بے چین رہوں گا، تم سے دور رہ کر۔ اداس چہرہ دیکھ کر نہیں جا سکوں گا، اس پیارے سے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤ تاکہ میرا راستہ آسانی سے کٹ سکے۔ اس کی پنکھڑیوں کو جھک کر نرمی سے چومتے ہوئے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے دباتے ہوئے نرمی سے کھینچ لیا۔ مسکرا کر دکھاؤ۔ فجر نے پلکیں اٹھا کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے براق کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ویری گڈ، بس میرے آنے تک ایسے ہی خوش رہنا، آنے کے بعد تو میں خود ہی خوش رکھ لوں گا، وہ شرارتی اور شوق انداز میں بولا۔ ناشتے کے بعد فوراً سے براق نے فجر کے ساتھ مل کر پیکنگ کی۔ وہ فل تیار کھڑا تھا جانے کے لیے، بلیک کلر کے 3 پیس میں آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے۔ وہ بہت چاس پہ نظر لگ رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد براق یوں ٹپ ٹاپ تیار ہوا تھا۔ فجر کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی براق سے۔ میری جان اتنی گہری نظروں سے دیکھو گی تو تمہاری معصوم شوہر کا جانا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ دل کا کمزور ہے، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو میری جان۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہاتھ پر واچ باندھتے ہوئے اس کی نظروں کو دیکھے بغیر محسوس کرتا ہوا بولا تھا۔ فجر چوری پکڑی جانے پر شرما کر نظریں ہٹا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دور جاتی ہوئی فجر کو کلائی سے پکڑتے ہوئے اسے واپس اپنے قریب کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے نازک کمر پر نرمی سے باندھ چکا تھا۔ کسمی، چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شہادت کی انگلی کو اپنے لبوں سے ٹچ کرتے ہوئے بولا۔ خود کر لیں۔ فجر شرما کر نظریں چکاتے ہوئے سینے سے سر ٹکا گئی۔ سوچ لو، اگر کس میں نے خود لی تو پھر کس نرمی والی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، پھر تم شکوا کرو گی۔ بہتر ہے کہ جیسی پسند ہو ویسی کس دے کر مجھے الوداع کر لو۔ سخت داڑھی والے گال اس کے گالوں کے ساتھ نرمی سے رب کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خماری اترنے لگی تھی۔ اس کی بات پر فجر فرش سے ایڑیوں کو اٹھاتے ہوئے چہرہ اس کے مقابل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے، آنکھیں بند کیے نرمی سے اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے محبت کا گہرا لمس اس کی آتشی ہونٹوں پر چھوڑتے اپنے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، مقابل اتنے پر صبر کرنے والا نہیں تھا۔ اسی سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے پنکھڑیوں کو شدت سے قید میں لیے وہ جنونی انداز سے نمی کو بے صبری سے اپنے گلے میں انڈیلتے ہوئے فجر کی سانسوں کو روکے کھڑا تھا۔ دھڑکتے ہوئے تیز دل کے ساتھ 5 منٹ کی کس کرنے کے بعد فجر کی جان چھوڑی۔ سوری میری جان، میں کیوں ہوں تمہارا اتنا دیوانہ کہ خود سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نہیں نبھا سکتا۔ وہ اپنے عمل پر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر۔ کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کا حق ہے مجھ پر۔ شرماتے ہوئے اکھڑی ہوئی سانسوں سے مسکرائی تھی۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، یہ حق مجھے دینے کے لیے، میری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ایک بار سب کو سلجھا لینے دو، پوری زندگی تمہارا شکر گزار بھی رہوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، کبھی کسی غم کو تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ خوابوں کی ایک ایسی خوبصورت دنیا بناؤں گا تمہارے لیے جہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکا اس کی سانسوں کو تنگ کر گیا تھا۔ اب کی بار فجر نے پوری شدت سے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی پنکھڑیوں کی شدت کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر سختیاں بڑھاتے ہوئے اس کو خود میں نیچے کھڑا تھا۔ اگلے 5 منٹ ایک دوسرے کے لبوں کی شدت دکھاتے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ فجر شرم سے براق کی آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ براق نے ہونٹوں پر جلن محسوس کرتے ہوئے بھاری ہاتھ کے انگوٹھے کو نچلے ہونٹ کے کنارے پر پھیرا تھا۔ انگوٹھے پر خون کی بوندے کو دیکھ کر براق اس کے شرم سے جھکے ہوئے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے مسکرایا۔ لائک اٹ میری جان، شرمانے کی ضرورت نہیں، تمہاری ادا مجھے پسند آئی ہے۔ تھینک یو سو مچ جاتے ہوئے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ پیار سے اس کے فور ہیڈ پر لف رکھتے ہوئے اسے احساس دلایا کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری طرف دیکھو، اس کی تھوڑی پر انگوٹھا رکھتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ میری جان، میں تمہارا ہوں، ایسے نشان دینے کا تمہیں پورا حق ہے۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ یہ لمحہ یہیں پر تھم جائے، شدت سے اس کے دل نے یہ دعا کی تھی۔ وہ مشکل سے الگ کرتا ہوا روم سے نکل چکا تھا۔ زہرا بائی، زہرا بائی، زہرا کا دلال چلاتے ہوئے کوٹھے کے اندر داخل ہوا تھا جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ اوئے ہوئے، کیا پاگل ہو گیا ہے جو چیخیں مارتا ہوا آ رہا ہے؟ ٹھنڈا پانی ڈالو اس کے سر پر، لگتا ہے باولا ہو گیا ہے۔ زہرا جو پہلے ہی چیخ شیخ کی دھمکیوں سے پریشان بیٹھی تھی، اب اپنے آدمی کو گھبرا کر چلتے ہوئے اندر آتے دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ باولی تو آپ نے بھی ہو جانا ہے، خبر سن کر باہر پولیس کا بھاری چھاپا پڑا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، وہ کچھ اور بتاتا، چودھری وجدان ورک دبے
دبدبے اور روب دار پرسنالٹی لیے بھاری پولیس نفری کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ زہرا بائی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آج تک اس کی کوٹھے پر ایسا بھاری چھاپا نہیں پڑا تھا۔ پری کہاں ہے؟ وجدان دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ خوف۔ بلو آئز سے زہرا بائی کو گھورتے ہوئے اسے ڈرنے پر مجبور کر دیا۔ کون پری؟ مجھے کسی پری کے بارے میں نہیں پتا۔ بکواس بند کرو، اس سے پہلے تمہارے حلق میں پسٹل ڈال کر ساری گولیاں اتار دوں۔ مجھے یہ بتاؤ پری کہاں ہے؟ وجدان نے اپنا پسٹل نکالتے ہوئے زہرا بائی کی گنپٹی پر رکھا تو زہرا بائی کانپ اٹھی تھی۔ بتاتی ہوں۔ وہ بڑبڑ کرنے والی لڑکی کو جلدی سے باہر لے کر آؤ، وہ اپنی چیلی کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ پولیس نے زہرا بائی کے سب کارندوں کو ہتھیانے والے اپنی گاڑیوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ وجدان نے بہت بھاری ہاتھ ڈالا تھا، اوپر سے سخت آرڈر لیے تھے اس کے زہرا بائی کا کوٹھا سیل کروا چکا تھا۔ وجدان نے وہ کر دکھایا تھا جو اتنے سالوں میں کوئی نہیں کر سکا تھا۔ وہاں پر زبردستی لائی ہوئی لڑکیاں بہت خوش تھیں کہ ان کو اس خوبصورت رحم دل شہزادے کی وجہ سے آزادی نصیب ہو رہی ہے۔ اب وہ سکون سے عزت والی زندگی جی سکتی تھی۔ وہاں پر کھڑی ہوئی بے بس لڑکیوں کے دلوں سے چودھری وجدان برگ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ 2 سیکنڈ کے اندر پری وجدان کی نظروں کے سامنے تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، مجھے پتا تھا آپ مجھے بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ پری دور سے ہی بھاگتی ہوئی ٹھا کر کے چودھری وجدان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے دور ہٹایا۔ وجدان کے ایسا کرنے پر پری نے حیران نظروں سے وجدان کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وجدان نے آج سے پہلے کبھی پری کو ایسا خود سے دور نہیں کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان کے دل میں پری کی ماں سے کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس لڑکی کو بہن کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح کے بارے میں سوچ کر بھی بہت گندا فیل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو نا؟ وجدان نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے پری سے اس کا حال دریافت کیا۔ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں نے ان سے کہا تھا جب میرا بھائی آئے گا تو پھر دیکھنا تم لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب دیکھو لال منہ والی آنٹی، میرے بھائی کے آنے سے تمہارے اس گھٹیا کوٹھے میں آگ لگ گئی ہے کہ نہیں؟ وہ زہرا بائی کے منہ پر لگے ہوئے رنگ برنگے میک اپ کو ٹونٹ کرتے ہوئے فخریہ انداز سے بول رہی تھی۔ اور لڑکی اوقات میں رہ بہت جلد یہ کوٹھا آباد بھی ہوگا اور تیری جیسی ہزاروں یہاں پر گھومتی ہوئی بھی نظر آئیں گی۔ وہ زہرا غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اسے اپنا انجام آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اوقات میں تم رہو، اور خبردار اگر پری سے اس انداز میں بات کرنے کی جرات بھی کی اور یہ تمہاری سوچ ہے کہ تمہارا یہ گھٹیا دھندا پھر سے آباد ہوگا، اب تم ساری زندگی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکو گی۔ تمہارا آج تک کبھی چودھری وجدان برگ جیسے مرد سے پالا نہیں پڑا تھا۔ وجدان نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو کھینچ کر زہرا بائی کے ماتھے پر مارا تھا۔ اس کی ماتھے کے بیچ سے خون کی شراریں پھوٹتے ہوئے فرش پر گرنے لگے تھے۔ زہرا بری طرح سے درد سے چلا رہی تھی۔ پولیس نے جلدی سے زہرا کو وجدان کے سامنے سے ہٹانا چاہا تھا۔ پلیز 2 منٹ کا ٹائم دیجیے، کچھ نہیں ہوا اسے، مرے گی نہیں یہ گھٹیا عورت۔ ہزاروں بے بس لڑکیوں پر ظلم کرنے والے کو اتنی سے سزا کافی نہیں ہے؟ وجدان کے کہنے پر پولیس والے پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جس لڑکی پر تم نے ظلم کیا، اسے اس بد شکل شیخ کو بیچنے کی کوشش کی، وہ بیوی تھی میری۔ زہرا بائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے چودھری وجدان برگ کی جانب دیکھا تھا۔ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے وفائیں، محبت بغیر اس شخص کے بولے بھی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کی عزت کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا دوں، اور تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی ہے۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم مرنا چاہو گی، میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزارنا۔ میرا وعدہ ہے تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مگر کبھی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکو گی۔ مجھے معاف کر دیں، میں یہ سارے گندے کام چھوڑ دوں گی۔ وجدان کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ جو شخص اس کا کوٹھا سیل کروا سکتا تھا وہ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اتنی کم عقل نہیں تھی زہرا کہ وہ اسے سمجھ میں نہ آتا۔ دور ہٹو گھٹیا عورت، تمہیں تو کبھی معافی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تم نے میری معصوم سی بیوی پر تشدد کیا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کروں، مگر میرے کچھ اصول ہیں، میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر وجدان نے بری طرح خود سے دور کیا۔ اور ہاں لال منہ والی آنٹی، سلاخوں کے پیچھے جا کر کچھ نہیں تو ڈھنگ کا میک اپ ہی کرنا سیکھ لینا۔ اتنا گھٹیا میک اپ کرنے کے بعد تمہاری شکل بھی اور بھی بدصورت لگتی ہے۔ پری کا معصوم ذہن اب بھی اس کے میک اپ پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ ناک کو سکوڑے ہوئے اسے اچھے میک اپ کا مشورہ دے رہی تھی۔ پری کو لگتا تھا کہ وہ بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ ہے۔ پری سچ میں بہت معصوم تھی۔
पुलिस वाले ने जहरा और इसके सब कारिंदों को उठाकर पुलिस वैन में भर लिया था। फरजान परी को अपने साथ लिए हुए अपनी गाड़ी की जानिब आया से जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ खास डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना था। इसके बाद इसे परी के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, जो कि बहुत मुश्किल था, मगर फैसला तो वजदान को हर सूरत में करना था। वो सच ने भी शहर में इस मासूम लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकता था जितना वक्त वजदान ने परी के साथ गुजारा था। एक बात तो परी के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो हद से ज़्यादा मासूम है, जिसे दुनियादारी को परखना बिल्कुल नहीं आता। वो परी के बारे में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। छोड़कर जाना तो दूर की बात थी। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते ही परी के सवाल ने वजदान को सोचों के दलदल से बाहर निकाला। मेरा मतलब है भाई, हम पहले घर जाएंगे, ये सीधा मामा के पास हॉस्पिटल में जाएंगे। आपको पता है इन गंदे लोगों ने मामा पर गोली चलाई थी। मामा का बहुत खून निकला था, मामा को बहुत दर्द हो रहा था। फिर साथ वाले पड़ोसी मामा को उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मैंने देखा था। इससे पहले कि वजदान इससे कुछ कहता, परी ने अगला सवाल किया। तो वजदान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। वो परी को कैसे बताता कि अब इसकी माँ दुनिया में नहीं है? वो मासूम सी लड़की तो ये समझ रही थी कि शायद इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। बताएं ना भाई, हम सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे ना? वजदान की खामोशी पर परी ने सवाल दोहराया। परी, मॉम इस दुनिया में नहीं रही। क्या? क्या हो गया है भाई? आप मामा के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो चीखी थी, इसकी आंखों से आंसू की बौछार शुरू हो गई थी। इसका मासूम सा दिल अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर तड़प उठा था। वो जानता था कि इसके बताने से परी की यही हालत होगी, मगर वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसने परी को इसीलिए बताया था कि वो इस हादसे को जल्द अज जल्द कबूल कर सके। रोती हुई परी को संभालते हुए वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था, जहाँ से परी की मॉम की डेड बॉडी सर्च खाने से निकलवाते हुए आखिरी आरामगाह तक पहुंचाई गई थी। जनाजे को उठाते हुए परी ने दिल दहला देने वाली चीखें मारी थी। वजदान ने कितनी मुश्किल से परी को संभाला हुआ था, यह तो सिर्फ वजदान का दिल जानता था। परी के आंसू देखकर वजदान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आखिर इसने भी डॉक्टर जुनैरा के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, जिस तरह बेटा बनाकर उन्होंने वजदान से प्यार किया। वजदान इन लम्हों को कभी नहीं भूल सकता था। रोती हुई परी को संभालते हुए सख्त फैसला लेने का वक्त आ चुका था। वह मुश्किल परी को खाना खिलाते हुए वजदान के दिल में सोच रहा था कि परी को फैसला सुनाए तो सुनाए कैसे। परी जी, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हो? भाई ये कैसा सवाल है? अब मामा के बाद आप मेरे लिए सब कुछ आप हैं। मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? वो सिसकते हुए मुंह से निवाला रखे हुए बोली। परी, जाते हुए मामा ने मुझसे एक वादा लिया है। मैं जानता हूँ इस वादे से जितना मैं तकलीफ में हूँ, इन्हीं तकलीफ को तुम भी महसूस करोगे। मामा ने मुझे कुछ सोच कर ही ये जिम्मेदारी दी मुझे। मैं इनके ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकता। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज़ खुलकर कहिए। परी, मॉम चाहती थी कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। क्या? परी हैरान नज़रों से देखते हुए चिल्लाई थी। मेरा भी ऐसा ही रिएक्ट था परी, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझा है। मगर मामा शायद अपनी जगह बिल्कुल राय थी। वो आपको किसी महफूज हाथों में पहुंचाना चाहती थी, और इनकी नज़रों में शायद मुझसे ज़्यादा तुम्हारी सेफ्टी कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा वादा लिया। भाई मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मामा क्या सोचती थी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने आप में हमेशा अहद भाई को देखा है। मैं अपने इतने प्यारे रिश्ते को कभी तबाह नहीं कर सकती। अगर आप मेरी हिफाजत भाई बनकर नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वो तड़प उठी थी निकाह की बात सुनकर। परी, पहले मेरी पूरी बात तो सुने, आप इसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। अगर आप मुझे भाई की नज़रों से देखा है तो मैंने भी हमेशा आपको सगी बहनों की नज़र तरह देखा है और समझा है, मगर अब मैं आपको बिना किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता। लोगों की हज़ारों बातें होंगी, इसलिए दुनियादारी रखने के लिए मुझे एक सख्त फैसला करना पड़ेगा, और परी तुम्हें हर हाल में मेरे इस फैसले को मानना पड़ेगा। वजदान के हुक्माना अंदाज से फैसला सुनाया था। परी हैरान नज़रों से रोते हुए इसकी सारी बात सुन रही थी। परी के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय वजदान की बात मानने का। वजदान की बात किसी हद तक ठीक भी थी, इसलिए सर झुकाते हुए वो वजदान का फैसला मान गई। एक मानिक के जाने से 16-17 साल की परी की ज़िंदगी एक ही दिन में बदलने वाली थी। सब कुछ निपटा कर परी को लेते हुए वजदान एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो परी को अपने साथ पाकिस्तान ले जा रहा था। अब परी को वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान ले जा रहा था। कोई इसे सवाल नहीं कर सकता था वो परी को अपने साथ क्यों लाया है, क्योंकि जब कोई सवाल उठेगा इसने सोच लिया था कि वो सबके सामने परी का निकाहनामा रख देगा ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। परी के चेहरे पर अब इस वक्त परेशानी के तासुरात बहुत गहरे थे। आखिर इसने अपनी माँ को खोया था, इसके लिए सब कुछ आसान नहीं था। ऊपर से निकाह का फैसला इस पर थोपा गया था। इसने ये फैसला मजबूरी में कबूल किया था। कैसे हैं वजदान साहब? भारी
जानी पहचानी आवाज़ पर वजदान ने पलट कर देखा। पीछे खड़े हुए शख्स को पहचानने में इसे देर नहीं लगी थी। बुराक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वजदान ने बुराक को गले लगाते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके दिमाग को सल्यूट करता हूँ जिसे पूरा यकीन था कि मैं इस दुनिया में सही सलामत हूँ। आपने मेरी टीम के नाक में दम कर रखा था, वो मुस्कुराते हुए मुसाफा करते हुए बोला। मगर आपकी टीम के अफसरान इतने ढीठ हैं, मजाल है कि इन्होंने मुझे कबूल किया हो कि मैं इनका कमांडर इनके पास है। हा हा हा, क्या करे वजदान साहब, ये हमारे रूल है कि हम अपने ज़ख्मी कमांडो के बारे में किसी पर ट्रस्ट करके कुछ नहीं बताते, चाहे फिर वो जिगरी यार भी भाई ही क्यों ना हो। वो कहका लगाकर हंसते हुए पाकिस्तान पास खड़ी हुई परी को देख रहा था। इनकी तारीफ? परी की जानिब इशारा करते हुए पूछा। इधर कान लाओ, बता देता हूँ मैं कौन सा तुम्हारे अफसरान के जैसा हूँ जो छुपा कर बैठा रहूँ। बुरा के कान पर झुकते हुए वरसान की सारी हकीकत से आगाह किया। नाइस, बहुत अच्छा फैसला है, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी दिल से दुआ है कि खुदा मुझे बेटा दे और मैं अपने बेटे को बिल्कुल आप जैसा बनाऊँ। बुराक, फजर कहाँ है? अगर बेटा चाहता हूँ तो इसको आप जैसा भी बनाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि फजर मेरे पास होगी। वो शरारती अंदाज से मुस्कुराया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिर तूने हमारी दुआएं सुन ली। वरदान का चेहरा खुल उठा था, ये सुनकर कि फजर सही सलामत अपने शौहर के हाथों में है। अब यही सवाल मैं आपसे करूं तो सही जवाब देंगे। मन्नत मेरे पास है और बिल्कुल ठीक है। बुराक की बात को बीच में काटते हुए इसकी बात को मफहूम समझकर इसे मन्नत की सच्चाई खुद बता दी। शुक्र है, मतलब कि हमारे मुश्किल इम्तिहान की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। अब सिर्फ दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचाना बाकी है और अब हर दुश्मन से वाकिफ़ हैं आप। इससे पहले आपके दुश्मन हमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, अब हमें कड़े फैसले भी लेने होंगे और दुश्मनों को अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है। वजदान ने हाँ में सर को हिलाते हुए एक ठंडी आह भरी थी, क्योंकि अब तो इसे सब याद आ चुका था। इसकी तो सबसे बड़ी दुश्मन इसकी अपनी माँ थी, जिस हस्ती का वो मोहब्बत और इज़्ज़त की नज़रों से देखता था। इस हस्ती को गुनहगार की नज़रों से देखना वजदान के लिए बहुत मुश्किल था, मगर अब इससे ज़्यादा इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बर्दाश्त करता। बात अगर सिर्फ इसकी ज़ात को तकलीफ़ पहुंचाने की होती तो वह अपनी माँ के कदमों तले बिछ जाता, उफ भी ना करता। मगर इसकी माँ ने इतने लोगों की ज़िंदगी को नासूर बना दिया था। अब इंसाफ करने का वक्त आ गया था। बुराक कमांडो था, इसे आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो वजदान और परी के साथ पाकिस्तान के लिए प्लेन में बैठ चुका था। वजदान परी को लेकर जब घर पहुंचा तो मन्नत इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसे गप्पे मारने के लिए एक अच्छी सी दोस्त मिल गई थी। वजी, आपने बहुत अच्छा किया जो परी को साथ ले आए हो। मन्नत ने बहुत पुरजोश अंदाज में परी का इस्तकबाल किया। परी की मॉम की मौत का सुनकर मन्नत बहुत अफसरदा हो गई थी। परी, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी मॉम का सुनकर। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह आपको भी सब्र दे और इन कुत्तों को बर्बाद करे जिन्होंने आपकी माँ को आपसे छीन लिया। परी को गले लगाते हुए मन्नत भी रो पड़ी थी। आप मेरे साथ मेरी छोटी बहन बनकर रहेंगे, मैं हमेशा बड़ी बहन बनकर आपका ख्याल रखूंगी। इसने परी को बहुत जल्द समझाकर थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था। परी को मन्नत की बातें बहुत अच्छी लगी थी। वो मन्नत से पहले भी मिल चुकी थी, मगर इस बार मन्नत का बात करने का अंदाज और मिलने का अंदाज बहुत अलग था। मन्नत बिल्कुल इसे अपनी बड़ी बहन के जैसी ही लग रही थी। जब मन्नत को ये पता चला कि फजर जिंदा है तो मन्नत की खुशियाँ संभाले नहीं संभाली जा रही थी। वो तो पागल सी होकर बिना परी का लिहाज किए वजदान के सीने से लिपट गई। वजदान का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। पास बैठी हुई परी वही देखकर नजरें चुका गया था। परी ने बहुत प्यार भरी नज़रों से इस खूबसूरत से कपल को देखा था। इसके लिए हस्बैंड को हक करना कोई गलत बात नहीं थी। वजदान ने अपने यार को खुद से अलग नहीं किया था। वो जानता था इस वक्त मन्नत किस कदर खुश है। आप मुझे फजर के पास लेकर चलेंगे, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बहुत जल्द फजर को बुराक ले आएगा। हो सकता है आज रात ही को ही फजर को मिलवाने के लिए लेकर आए। मैं उनसे आने का पूछता हूँ। पूछना नहीं है, इनको बोलें कि वो आ जाएं। ओके, तुम कुछ अच्छा सा बनाओ या फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँ। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से अपनी फजर और परी के लिए खाना बनाऊंगी, है ना? परी मेरे लिए तुम भी फजर के जैसी हो, मेरी छोटी सी बहन। आप परेशान नहीं होना, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। वो परी को अफसरदा सा देखकर गले लगाते हुए प्यार से बोली थी। उठो, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। मन्नत ने साथ वाला रूम परी के लिए सेट करते हुए इसे कुछ देर आराम करने को कहा। परी को आराम से रूम में छोड़कर खुद किचन में घुस गई थी। वजदान भी कुछ देर आराम के लिए रूम में जा चुका था। मन्नत किचन में घुसी हुई अपनी बहन के लिए खाना बना रही थी। वो मन्नत जो कभी किचन में पाँव नहीं रखती थी, अब यूट्यूब से देख देख कर पता नहीं क्या क्या बना रही थी।
منت کو ایسے لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر سے اس کی ساری دنیا کی خوشیاں مل رہی ہیں۔ پری جو اپنے روم میں کافی دیر بیٹھی رہی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ کر باہر آ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں سنتی ہوئی وہ کچن کی جانب آ گئی جہاں پر منت کھانا بنا رہی تھی۔ میں آپ کی ہیلپ کروں؟ نہیں میری جان، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ نے کہا کہ میں آپ کی چھوٹی بہن کی طرح ہوں، تو پھر آپ مجھے یوں مہمانوں والا ٹریٹمنٹ مت دیں۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کو کہیں گی تو۔ نہیں میری پیاری سی چھوٹی سی پری، یہ آپ کا گھر ہے اور آپ یہاں پر مہمان نہیں ہو۔ چلو آؤ، آپ میری ہیلپ کرو۔ ایک کام کرو، مجھے یہ دھنیا چن کر دو اور کاٹنا مت، کاٹوں گی میں خود، کہیں ہاتھ میں چھری مت لگا لینا۔ وہ بڑے پیار سے پری کو اپنے ساتھ کچن میں چھوٹے چھوٹے سے کام دے رہی تھی۔ پری کو سچ میں منت بڑی بہن کے جیسے ہی لگ رہی تھی۔ قسمت نے ماں کا سایہ تو چھین لیا تھا، مگر منت جیسی پیاری سی بہن کو پا کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ پری بھی اس کی چھوٹی چھوٹی کاموں میں ہیلپ کر رہی تھی۔ پری بھی بہت لاڈلی تھی، اسے کھانے کے نام پر کچھ بھی نہیں بنانا آتا تھا۔ فرزان روم سے نکل کر باہر آیا تو کچن میں ہوتی ہوئی کھٹ پٹ کو دیکھ کر اس نے کچن میں جھانکا جہاں پر کھڑی ہوئی پری اور منت آپس میں گپے مارنے میں مصروف تھی۔ اسے اچھا لگا پری بھی اپنے غم کو بھلا کر منت کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ فرزان نے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ کچن سے مزید کھانے کی خوشبو دور تک آ رہی تھی۔ اپنی بیوی کی خوشی اور منت کو دیکھ کر وجدان نے براق سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ لوگ آئیں گے، بلکہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگ پہنچ جائیں۔ وہ اپنے یار کی خوشیوں کو اداسی میں بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت کچھ اس کے یار نے برداشت کر لیا تھا، اب نہیں۔ اس کے وجہ کے ہوتے ہوئے خوشیاں ہمیشہ اس کا مقدر رہیں گی۔ وہ دل میں عہد کرتے ہوئے براق کو آنے کا بول چکا تھا۔ وجدان اپنے روم میں واپس جا کر لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہر طرف سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوئے واپس اپنے گھر جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اب بہت جلد اسے اپنی حویلی میں قدم رکھنا تھا۔ منت 20 منٹ کے بعد کام نپٹا کر روم میں آئی اور تیزی سے کپڑے لیتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وجدان بھی کام میں مصروف تھا تو اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وجی اب آپ یہ لیپ ٹاپ بند کر دینا۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو بندہ کام پر تھوڑی لگا رہتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں۔ میں آ کر فریش ہو چکا ہوں اور اب میں فضول میں فریش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ نظریں اٹھائے بغیر ہی بے باکی سے بول کر منت کے کان لال کر چکا تھا۔ اللہ کی پناہ، وجی بھی کچھ بھی بولتے ہیں۔ اس کی شرم و حیا لبریز آواز کو سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فریش ہو کر نکلی تھی، ہلکے ہلکے گیلے بال اور بلیک کلر کی فراک میں اس کا نکھرا نکھرا سا چہرہ دیکھ کر فرزان کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وجی آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے میری فجر کے بارے میں مجھے بتا کر اتنی خوشی دی ہے کہ سچ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ چلتے ہوئے وجدان کی گود میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وجدان صوفہ پر بیٹھا ہوا سائڈ ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھے کام کر رہا تھا۔ منت اس کے انداز پر وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے منت کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار وجدان، اتنی بڑی خوشخبری سنانے پر مجھے انعام تو ملنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر پیاس دیکھ کر منت مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے ناک رگڑ رہی تھی۔ آج آپ کو جو بھی انعام چاہیے منت خوشی خوشی دے گی۔ آخر آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، آج آپ کو آپ کے انعام سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ سوچ لو اگر کوئی مزاحمت کھڑی کی تو پھر جان نکال لوں گا۔ اس کا چہرہ چہرے پر چکاتے ہوئے لبوں پر لب رگڑے تھے۔ پہلی بات، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، اور دوسری بات، میری مزاحمت کا میری وجہ پر آج تک کبھی کوئی اثر ہوا ہے؟ یہ بات تو سچ ہے۔ ٹھیک ہے پھر انعام رات کو لے لوں گا، مگر ابھی کے لیے کچھ نہ کچھ تو رشوت لگانی پڑے گی۔ منت کا مہکتا ہوا حسن اسے بے وقت خماریوں میں دھکیل رہا تھا۔ وجی مجھے تیار ہونا ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ میرے یار کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں، نیچرل روپ میں ہی میرا یار قیامت لگتا ہے۔ اس کی پنکھڑیوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے خماریوں کے جہاں میں تیزی سے اتار رہا تھا۔ وہ خود کو روک کر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ کیا کرتا؟ کمزوری اس کی گود میں بیٹھ کر اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کا اتنا قریب ہونا وجدان کے صبر کے ہر باندھ کو توڑ دیتا تھا۔ آپ اپنی آنکھیں بعد میں ٹھنڈی کر لیجیے گا، پہلے مجھے تیار ہونا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلے کوئی 14-15 کسیاں دے دو، اس کے بعد تیار ہو جانا۔ 14-15؟ وہ حیرانی سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، جی میں اتنے سے ہی گزارا کر لوں گا۔ ہیں؟ کیا 14-15 آپ کے لیے کم ہیں؟ وجی آپ بہت زیادہ بھلکڑ ہو گئے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے بڑے دلکش انداز سے بولی، کیا کروں، میرا یار ہے ہی اتنا خوبصورت، میرا دل نہیں بھرتا کبھی بھی
میرا دل چاہتا ہے تمہارے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔ مجھے آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ تم بھی تو تھوڑی سی بے شرم ہو جاؤ یار، وجدان عشق کا مزہ تو بے شرمی میں ہے۔ کسی دو اور مہربانی کر کے میری گود سے چلتی بنو۔ عصر کی اذانیں ہونے والی تھی، مجھے نماز ادا کرنی ہے، میرے بغیر رومانس کے غسل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ بے باک انداز سے کہتے ہوئے اس کے پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ منب کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے وجدان کی بے باکی پر، اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے محبت کے رنگ کے اس کے لبوں پر لگاتے ہوئے کتنی دیر اسے خود پر جھکائے ہوئے تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہونے پر وہ منت کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے ہوئے الگ ہوا تھا۔ منت جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اپنی حالت ٹھیک کرنے لگی تھی۔ چلیں جی بات